کارل ایڈورڈ سیگن خلام ورد اور پلانیٹری سائنسدان تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ستاروں کی دنیا کو دے دی۔ وہ ان پر ریسرچ کرتا اور لکھتا رہا۔ 1934 میں پیدا ہوا، خلا کی تعلیم حاصل کی اور ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو گیا۔ ناسا میں بھی کام کرتا تھا۔ اس نے 1970 میں ویجر 1 کے نام سے ناسا کے لیے حیران کن پروجیکٹ بنایا۔ یہ ایک مصنوعی سیارہ تھا جسے راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجنا تھا۔ اس پر کیمرہ لگا تھا اور اس نے سگنلز کے ذریعے زمین سے رابطے میں رہنا تھا، لیکن اس سے کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ اس کے 2 مقصد تھے: یہ خلا کے بارے میں دنیا کو نئی معلومات دے، اور دوسرا، اگر کائنات میں کسی جگہ زندگی موجود ہے تو ان لوگوں کو زمین کے بارے میں اطلاع دی جائے۔ سیگن نے دوسرا مقصد پورا کرنے کے لیے 12 انچ کی کاپر پلیٹ بنوائی، اس پر سونے کا پانی چڑھایا اور اس میں زمین کی تصویریں، آواز، موسیقی اور انسانوں کے بارے میں معلومات سٹور کر دیں۔ ویجر 1 نے یہ پلیٹ لے کر خلا میں جانا تھا۔ یہ ایک منفرد اور مشکل منصوبہ تھا۔ ناسا نے بہرحال اس منصوبے کی منظوری دے دی۔ سیگن نے یہ تیار کیا اور 5 ستمبر 1977 کو اسے زمین سے رخصت کر دیا۔ اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ 1979 میں مشتری اور 1980 میں زحل کے قریب پہنچ گیا اور ان کے چاند، دائروں اور ماحول کی تصویریں زمین پر بھجوا دیں۔ یہ اس کے بعد 1990 کے شروع میں ہمارے سولر سسٹم کی سرحد پر پہنچ گیا۔ 15 فروری کو اس نے اس سے باہر نکل جانا تھا۔ یہ اس وقت زمین سے 6 ارب کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ سیگن اس وقت کینسر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس نے بیماری کے عالم میں ناسا سے رابطہ کیا اور عجیب سی فرمائش کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ویجر ہمارے سولر سسٹم سے نکل رہا ہے، یہ اس کے بعد کبھی واپس آ سکے گا اور نہ ہم اس کے ذریعے اپنی زمین دیکھ سکیں گے۔ میں ایک مرتبہ اس کا رخ موڑ کر سولر سسٹم کی حد سے زمین کی تصویر لینا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے۔ ناسا کی انتظامیہ نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویجر 1 آگے دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم نے اگر ایک مرتبہ اس کا رخ موڑ دیا تو عین ممکن ہے کہ یہ کبھی دوبارہ سیدھا نہ ہو سکے۔ دوسرا، یہ سورج کے قریب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کیمرہ جل جائے اور یوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہو جائے۔ سیگن نے انہیں بتایا کہ میں نے ویجر بناتے وقت اس میں واپس مڑنے کی گنجائش رکھی تھی۔ یہ زمین کی طرف مڑ بھی سکتا ہے اور دوبارہ سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے ایک کوشش کرنے دیں۔ میں کینسر کا مریض ہوں، مجھے زندگی دوبارہ یہ موقع نہیں دے گی۔ اس کے بعد سیگن اور ناسا کی انتظامیہ کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے۔ یہ بحث بالآخر سیگن جیت گیا اور ناسا نے اسے سولر سسٹم کی سرحد سے زمین کی تصویر بنانے کی اجازت دے دی۔ یوں سیگن نے 14 فروری 1990 کو ویجر 1 کو کنٹرول کیا، اس کا رخ موڑا، زمین کو فوکس کیا اور 6 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے اس کی تصویر کھینچ لی۔ یہ اس طویل فاصلے سے زمین کی پہلی تصویر تھی۔ آپ گوگل پر جا کر پیل بلو ڈاٹ لکھ کر یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ زمین جس پر ہم روز ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں اور تم مجھے جانتے نہیں کہ نعرے لگا کر جوہری بم پھاڑنے کے منصوبے بناتے ہیں، اس کا سائز 6 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے صرف 0.12 پکسل ہے، یعنی یہ ریت سے بھی چھوٹے ذرے جتنی ہے۔ تصویر کھینچنے کے لمحے میں اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اور یہ کائنات کی وسعت میں سمٹا ہوا پریشان سا ذرہ اس کرن میں اپنا پتہ پوچھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور سیگن نے اسے اس سولر سسٹم میں شوٹ کیا تھا جس میں بمشکل 8 سیارے ہیں۔ اس کے بعد ہماری کہکشاں ملکی وے آتی ہے جس میں 4.5 ارب سیارے اور ستارے ہیں، اور اس کے بعد کائنات میں ایسی 2 ارب کہکشائیں ہیں، اور یہ بھی 2018 کا ڈیٹا ہے۔ ہم اگر اب دوبارہ کہکشاؤں کو گننے کی کوشش کریں تو عین ممکن ہے کہ یہ 2 ارب اب 4 ارب ہو چکی ہوں، کیونکہ کائنات روزانہ کی بنیاد پر دگنی اور چگنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم انسان کائنات کے فاصلوں کو لائٹ ایئرز یعنی نوری سالوں میں ماپتے ہیں۔ لائٹ ایئر وقت نہیں ہے، یہ فاصلہ ہیں۔
ہم اگر ایک لائٹ ایئر کے فاصلے کو وقت میں تبدیل کر کے دیکھیں تو ایک نوری سال 1,86,000 برسوں کے برابر ہوگا، اور ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے سے قریب ترین کہکشاں اینڈریومیڈا ہے، اور یہ ہم سے 25 لاکھ نوری سالوں کے فاصلے پر ہے۔ آپ اب 1,86,000 سالوں کو 25 لاکھ سے ضرب دے کر دیکھیں، آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا۔ لیکن ہماری ہمسایہ کہکشاں کا ہم سے عددی فاصلہ مکمل نہیں ہوگا، اور ہم اس کائنات میں سانس لے رہے ہیں۔ میں ویجر 1 کی طرف واپس آتا ہوں۔ سیگن نے 1990 میں ہماری سولر سسٹم کی حد سے یعنی 6 ارب کلومیٹر سے زمین کی تصویر لی۔ یہ اس وقت 0.12 پکسل تھی، یعنی ریت کے ذرے سے بھی آدھی۔ ویجر 1 نے اس سے 36 برس بعد فروری 2026 میں پہلے نوری سال کے برابر فاصلہ طے کیا۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی پہلی مشین ہے جس نے ایک لائٹ ایئر کا فاصلہ طے کیا، یعنی یہ ابھی تک اپنی کہکشاں ملکی وے کے اندر ہے، اور یہ اگر اس سے نکل کر اینڈریومیڈا تک جانا چاہے تو اسے مزید 25 لاکھ لائٹ ایئرز درکار ہوں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویجر 1 نے ایک لائٹ ایئر کا فاصلہ 1970 سے 2026 تک 49 سال میں پورا کیا۔ یہ اگر اسی سپیڈ سے اینڈریومیڈا کی طرف بڑھتا رہے تو اسے وہاں پہنچنے میں کتنے سال لگیں گے؟ آپ 49 سال کو 25 لاکھ برسوں سے ضرب دے لیں، یہ 12 کروڑ 25 لاکھ سال بن جائے گا۔ گویا ہماری مشین 12 کروڑ 25 لاکھ برس بعد دوسری کہکشاں تک پہنچے گی، جبکہ کائنات میں 2 ارب کہکشائیں ہیں۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ جس کائنات میں زمین کی اپنی حیثیت پیل بلو ڈاٹ ہے، اس میں ہم اور ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ ہم یہ بھی جانے دیں۔ آپ انسانی تاریخ کو دیکھ لیں، ہمارے پاس صرف 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے۔ ہم اگر اس میں مبالغہ ڈال کر اسے کھینچ لیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 10,000 سال تک چلی جائے گی۔ گویا ہم نے غار سے AI تک کا سفر 10,000 برس میں طے کیا۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق ٹائم کا یہ فیز صرف 6,000 سال پر مشتمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے صرف 5,600 سال ہوئے ہیں، جبکہ نوری سال 1,86,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر ایک نوری سال میں زندہ ہوں تو 1,86,000 سال کے اس فیز میں ہمارا حصہ صرف 6 سال ہوا، اور یہ نوری سال کا 0.003% بنتا ہے۔ لہٰذا پھر اکڑ کس چیز کی؟ انا، ضد، دوسروں کو شکست دینے کی تمنا، میں تم سے بہتر ہوں اور میرا عقیدہ، میرا مذہب، میرا وطن اور میری سوچ، اس کی کیا حیثیت، کیا اہمیت ہے؟ آپ ذرا سوچیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ ہم کائنات کے سائز اور وقت کے لامحدود دائروں میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا سائز کیا ہے؟ آپ یقین کریں، ہماری پوری زندگی کائنات کے سائز میں نینو سیکنڈز کے برابر بھی نہیں، بلکہ پوری نسل انسانی کی زندگی نینو سیکنڈز کے برابر نہیں۔ چنانچہ پھر ہماری ضد اور اکڑ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم یہاں عارضی طور پر آتے ہیں، اور یہ عارضی بھی بہت چھوٹا، بہت محدود ہوتا ہے۔ ہم میں سے صرف 16.8% لوگ 60 سال تک پہنچ پاتے ہیں، ہم میں سے 10% 65 سال کو ٹچ کرتے ہیں، اور 3.5% 70 سال کراس کرتے ہیں۔ اور ہم اگر وقت کے تیسرے فیز میں چلے بھی جائیں تو بھی ہم باقی زندگی چوتھائی توانائی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ ہیں ہم، اور یہ ہے ہماری اوقات۔ ہم جس زمین پر غرور کرتے ہیں وہ کائنات میں ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ ہم جس زندگی پر اتراتے ہیں وہ نوری سال کا 0.003% ہے۔ ہم جس مذہب کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے گلے کاٹتے ہیں، اس کی تاریخ صرف 5,000 سال ہے۔ ہم جس ملک کی بنیاد پر دوسروں سے لڑ رہے ہیں، اسے صرف 80 سال ہوئے ہیں، اور ہم جس انا، جس ضد اور جس جیلی عزت نفس کے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اس کی مدت بھی 10-20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہند میتھولوجی کے مطابق انسان کے سٹیٹس کی میعاد 28 سال ہوتی ہے۔ یہ اس کے بعد مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ہم اگر غریب ہیں تو 28 سال بعد خوشحال ہو جائیں گے، اور ہم اگر خوشحال ہیں، امیر یا رئیس ہیں، تو 28 سال بعد ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ انسان کے اقتدار کی مدت بھی 4-5 سال ہوتی ہے۔
امریکی صدر بھی 4 سال بعد نو باڈی بن جاتا ہے۔ آرمی چیفز بھی اپنے اقتدار کو جتنا چاہیں کھینچ لیں، یہ 6 سال سے 10 سال سے آگے نہیں جا سکتے۔ چینی صدر شی جن پنگ تاحیات صدر ہیں، یہ تاحیات بھی مزید کتنے سال چل جائے گا؟ بھٹو اور شریف فیملی ملک کے خوش نصیب ترین سیاسی خاندان ہیں، لیکن اگلے 20 سال بعد یہ کہاں ہوں گے؟ سی ایس ایس ملک کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس میں کامیاب ہونے والے نوجوان بڑے ترم خان ہوتے ہیں، لیکن یہ ترم خانی بھی 30 سال بعد ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں بے شمار جرنیلوں کو خدا کے لہجے میں دوسروں کے مقدر کا فیصلہ کرتے دیکھا، لیکن پھر انہیں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر رولتے اور ان جنگوں کی کہانیاں سناتے دیکھا جو انہوں نے لڑی ہی نہیں تھیں۔ ہم جوانی کو بہترین عمر کہتے ہیں اور اس عمر میں ایڑی سے دھرتی ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی مدت بھی 20 سال ہے۔ 20 سال بعد یہ بھی رخصت ہو جاتی ہے اور ہم پوری زندگی جس جسم جس دماغ پر اتراتے رہتے ہیں اور جس اختیار کو ہم فرعون کی کرسی سمجھ بیٹھتے ہیں، اسے ڈوبتے، اسے بھی مٹی میں مٹی بنتے دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا ہم اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم جس گولے پر بیٹھے ہیں کائنات میں جب اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر ہمارے 10-15 مرلوں اور ہماری 8 انچ کی انا کی کیا اوقات ہوگی؟ لہٰذا یاد رکھیں، ہم صرف یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ کھیل بس اتنا ہے، اسے صرف اتنا ہی سیریس لیں۔ اگر یقین نہ آئے تو سولر سسٹم کی سرحد پر بیٹھی زمین کو دیکھ لیں، جسے ویجر 1 بھی 1990 میں پیل بلو ڈاٹ ڈکلیئر کر کے آگے نکل گیا تھا۔